بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 296 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ النور کا تعارف بمطابق تفہیم القرآن آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و مقبول فرمائے اور ہمارے پڑھنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے کی بدولت، اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نور 5ویں رکوع کی پہلی آیت اللہ نور السماوات والارض سے ماخوذ ہے۔ اس کا نام اور زمانہ نزول کے بارے میں خاصی تفصیل ہے۔ یہ امر متفق علیہ ہے کہ یہ صورت غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل ہوئی۔ خود قرآن کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا نزول واقعہ افک کے سلسلے میں ہوا ہے، جس کا ذکر تفصیل کے ساتھ دوسرے اور تیسرے رکوع میں آیا ہے، اور وہ تمام معتبر روایات کی روح سے غزوہ بنی المصطلق کے سفر میں پیش آیا تھا، لیکن اختلاف اس امر میں ہے کہ آیا یہ غزوہ سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوا تھا یا سن 6 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد ہوا۔ اصل واقعہ کیا ہے، اس کی تحقیق اس لیے ضروری ہے کہ پردے کے احکام قرآن مجید کی 2 ہی صورتوں میں آئے ہیں، ایک یہ صورت ہے اور دوسری سورہ احزاب، جس کا نزول بالاتفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا ہے۔ اب اگر غزوہ احزاب پہلے ہو تو اس کے معنی یہ ہیں کہ پردے کے احکام کی ابتدا ان ہدایات سے ہوئی جو سورہ احزاب میں وارد ہوئی ہیں، اور تکمیل ان احکام سے ہوئی جو اس صورت میں آئے ہیں۔ اور اگر غزوہ بنی المصطلق پہلے ہو تو احکام کی ترتیب الٹ جاتی ہے اور آغاز سورہ نور سے مان کر تکمیل سورہ احزاب والے احکام پر ماننی پڑتی ہے۔ اس طرح اس حکمت تشریع کا سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جو احکام حجاب میں پائی جاتی ہے۔ اسی غرض کے لیے ہم آگے بڑھنے سے پہلے زمانہ نزول کی تحقیق کر لینا ضروری سمجھتے ہیں۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ غزوہ بنی المصطلق شعبان سن 5 ہجری میں پیش آیا، اور پھر ذی القعدہ کی سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب یا غزوہ خندق واقع ہوا۔ اس کی تائید میں سب سے بڑی شہادت یہ ہے کہ واقعہ افک کے سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں، ان میں سے بعض میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے جھگڑے کا ذکر آتا ہے، اور تمام معتبر روایات کی روح سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کا انتقال غزوہ بنی قریظہ میں ہوا تھا، جس کا زمانہ وقوع غزوہ احزاب کے متصلاً بعد ہے، لہذا سن 6 ہجری میں ان کے موجود ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ دوسری طرف محمد بن اسحاق کا بیان ہے کہ غزوہ احزاب شوال سن 5 کا واقعہ ہے اور غزوہ بنی المصطلق شعبان سن 6 کا۔ اس کی تائید وہ کثیر التعداد معتبر روایات کرتی ہیں جو اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے لوگوں سے مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ افک سے پہلے احکام حجاب نازل ہو چکے تھے اور وہ سورہ احزاب میں پائے جاتے تھے۔ ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو چکا تھا، اور وہ غزوہ احزاب کے بعد ذی القعدہ سن 5 ہجری کا واقعہ ہے، اور سورہ احزاب میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ علامہ بری ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حمنہ بنت جہش نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے میں محض اس وجہ سے حصہ لیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کی سوکن تھیں، اور ظاہر ہے کہ بہن کی سوکن کے خلاف اس طرح کے جذبات پیدا ہونے کے لیے سوکناپے کا رشتہ شروع ہونے کے بعد کچھ نہ کچھ مدت درکار ہوتی ہے۔ یہ سب شہادتیں ابن اسحاق کی روایات کو مضبوط کرتی ہیں۔ اس روایت کو قبول کرنے میں صرف یہ چیز ماننے ہے کہ واقعہ افک کے زمانے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کی موجودگی کا ذکر آیا ہے، مگر اس مشکل کو جو چیز رفع کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعے کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات مروی ہیں، ان میں سے بعض میں حضرت سعد بن معاذ کا ذکر ہے اور بعض میں ان کے بجائے حضرت اسید بن حضیر کا، اور یہ دوسری روایت ان دوسرے واقعات کے ساتھ پوری طرح مطابق ہو جاتی ہے جو اس سلسلے میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں۔
ورنہ محض سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ کے زمانہ حیات سے مطابق کرنے کی خاطر اگر غزوہ بنی المستلق اور قصہ افق کو غزوہ احزاب و قریظہ سے پہلے کے واقعات مان لیا جائے تو اس پیچیدگی کا کوئی حل نہیں ملتا کہ پھر آیت حجاب کا نزول اور نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے بھی پہلے پیش آنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن اور کثیر التعداد روایات صحیحہ دونوں اس پر شاہد ہیں کہ نکاح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حکم حجاب احزاب و قریظہ کے بعد کے واقعات ہیں۔ اسی بنا پر ابن حزم اور ابن قیم اور بعض دوسرے محققین نے محمد بن اسحاق کی روایت ہی کو صحیح قرار دیا ہے، اور ہم بھی اسی کو صحیح کہتے ہیں۔ اب آتا ہے جی تاریخی پس منظر۔ اب یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہ نور سن 6 ہجری کے نصف آخر میں سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد نازل ہوئی ہے، ہمیں ان حالات پر ایک نگاہ ڈال لینی چاہیے جن میں اس کا نزول ہوا۔ جنگ بدر کی فتح سے عرب میں تحریک اسلامی کا جو عروج شروع ہوا تھا وہ غزوہ خندق تک پہنچتے پہنچتے اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ مشرکین، یہود، منافقین اور متربصین سب ہی یہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اس نوخیز طاقت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی۔ جنگ خندق میں یہ لوگ متحد ہو کر 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ پر چڑھ آئے، مگر 1 مہینے تک سر مارنے کے بعد آخرکار ناکام ہو کر چلے گئے، اور ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ ریفرنس ہے ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 266۔ یہ گویا اس امر کا اعلان تھا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت اقدام ختم ہو چکی ہے، اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام کی لڑائی لڑے گا، اور کفر کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی۔ یہ حالات کا بالکل صحیح جائزہ تھا جسے دوسرے فریق بھی اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ اسلام کے اس روز افزوں عروج کی اصل وجہ مسلمانوں کی تعداد نہ تھی۔ بدر سے خندق تک ہر لڑائی میں کفار ان سے کئی گنا زیادہ قوت لے کر آئے تھے، اور مردم شماری کے لحاظ سے بھی مسلمان اس وقت تک عرب میں بمشکل 1/10% ہی تھے۔ اس عروج کی وجہ مسلمانوں کے اسلحے کی برتری بھی نہ تھی، ہر طرح کے ساز و سامان میں کفار ہی کا پلہ بھاری تھا۔ معاشی طاقت اور اثر و رسوخ کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کا ان سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ان کے پاس تمام عرب کے معاشی وسائل تھے، مسلمان بھوکوں مر رہے تھے، ان کی پشت پر تمام عرب کے مشرک اور اہل کتاب کے قبائل تھے، اور مسلمان ایک نئے دین کی دعوت دے کر قدیم نظام کے سارے حامیوں کی ہمدردیاں کھو چکے تھے۔ ان حالات میں جو چیز مسلمانوں کو برابر آگے بڑھائے لیے جا رہی تھی، اور وہ دراصل مسلمانوں کی اخلاقی برتری تھی، جسے تمام دشمنان اسلام خود بھی محسوس کر رہے تھے۔ ایک طرف وہ دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی بے داغ سیرتیں ہیں جن کی طہارت و پاکیزگی اور مضبوطی دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی ہے، اور دوسری طرف انہیں صاف نظر آ رہا تھا کہ انفرادی و اجتماعی اخلاق کی طہارت نے مسلمانوں کے اندر کمال درجے کا اتحاد اور نظم و ضبط پیدا کر دیا ہے، جس کے سامنے مشرکین اور یہود کا ڈھیلا نظام جماعت امن اور جنگ دونوں حالتوں میں شکست کھاتا چلا جاتا ہے۔ کمینہ خسرت لوگوں کا خاصا ہوتا ہے کہ جب وہ دوسروں کی خوبیاں اور اپنی کمزوریاں صریح طور پر دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، کلیئر ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اندر کمزوری ہے، دوسرے میں خوبی ہے، اور یہ بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اسے بڑھا رہی ہیں اور ان کی اپنی کمزوریاں انہیں گرا رہی ہیں، تو انہیں یہ فکر لاحق نہیں ہوتی کہ اپنی کمزوریاں دور کریں اور اس کی خوبیاں اخذ کریں، بلکہ وہ اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ جس طرح بھی ہو سکے اس کے اندر بھی اپنی جیسی برائیاں پیدا کر دیں، اور یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس کے اوپر خوب گندگی اچھالیں تاکہ دنیا کو اس کی خوبیاں بے داغ نظر نہ آئیں۔ یہی ذہنیت تھی جس نے اس مرحلے پر دشمنان اسلام کی سرگرمیوں کا رخ جنگی کارروائیوں سے ہٹا کر رذیلانہ حملوں اور داخلی فتنہ انگیزیوں کی طرف پھیلا دیا، اور چونکہ یہ خدمت باہر کے دشمنوں کی بنسبت خود مسلمانوں کے اندر کے منافقین زیادہ اچھی طرح انجام دے سکتے تھے، اس لیے بالارادہ یا بلا ارادہ طریقہ کار یہ قرار پایا کہ مدینہ کے منافقین اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود و مشرکین ان کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اس نئی تدبیر کا پہلا ظہور ذی قعدہ سن 5 ہجری میں ہوا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب سے تبنیت کی جاہلانہ رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے خود اپنے متبنہ زید بن حارثہ کی مطلقہ بیوی زینب بنت حجش سے نکاح کیا۔
تبنیت کا ایک لفظ آیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانا، جیسے کہ حضرت زید کو منہ بولے بیٹے بنایا ہوا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور خاندان میں اسے بالکل سلبی بیٹے کی حیثیت دے دینا، یعنی کہ بالکل اپنا سگا بیٹا ہے، اس کا وراثت میں بھی حصہ ہوگا، اس کی متعلقہ سے وہ بندہ شادی نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو غلط کرنے کے لیے، جعلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے متبنہ یعنی حضرت زید بن حارثہ کی متعلقہ بیوی زینب بنت حجش سے نکاح کیا۔ اس موقع پر مدینہ کے منافقین پروپیگنڈے کا ایک طوفان عظیم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے، اور باہر سے یہود و مشرکین نے بھی ان کی آواز ملا کر افتراء پردازیاں شروع کر دیں۔ انہوں نے عجیب قصے گھڑ کر پھیلا دیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئے، نعوذ باللہ، اور کس طرح بیٹے کو ان کے عشق کا علم ہوا اور وہ طلاق دے کر بیوی سے دستبردار ہو گیا، اور پھر کس طرح انہوں نے خود اپنی بہو سے بیاہ کر لیا۔ یہ قصے اس کثرت سے پھیلائے گئے کہ مسلمان تک ان کے اثرات سے نہ بچ سکے۔ چنانچہ محدثین اور مفسرین کے ایک گروہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید کے متعلق جو روایتیں نقل کی ہیں، ان میں آج تک ان من گھڑت قصوں کے اجزاء پائے جاتے ہیں، اور مستشرقین مغرب ان کو خوب نمک مرچ لگا کر اپنی کتابوں میں پیش کرتے ہیں۔ حالانکہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی پھوپھی امیمہ بنت عبد المطلب کی صاحبزادی تھی۔ بچپن سے جوانی تک ان کی ساری عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گزری تھی۔ ان کو اتفاقاً ایک روز دیکھ لینے اور معاذ اللہ ان پر عاشق ہو جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اس واقعہ سے 1 ہی سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو مجبور کر کے حضرت زید سے ان کی شادی کی تھی۔ ان کے بھائی عبداللہ بن حجش اس شادی سے ناراض تھے۔ خود حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر راضی نہ تھیں، کیونکہ ایک آزاد کردہ غلام کی بیوی بننا قریش کے شریف ترین گھرانے کی بیٹی طبعاً قبول نہ کر سکتی تھی۔ مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں معاشرتی مساوات قائم کرنے کی ابتدا خود اپنے خاندان سے کریں، انہیں حکماً اس پر راضی کیا تھا۔ یہ ساری باتیں دوست و دشمن سب کو معلوم تھی، اور یہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہ تھا کہ حضرت زینب کا احساس فخر نسبی ہی وہ اصل وجہ تھی جس کی بنا پر ان کا اور زید بن حارثہ کا نباہ نہ ہو سکا، اور آخر کار طلاق تک نوبت پہنچی۔ مگر اس کے باوجود بے شرم افتراء پردازوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بدترین اخلاقی الزامات لگائے، اور ان کو اس کثرت سے رواج دیا کہ آج تک ان کا یہ پروپیگنڈا اپنا رنگ دکھا رہا ہے۔ اس کے بعد دوسرا حملہ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر کیا گیا، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ سخت تھا۔ بنی المصطلق قبیلہ بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی جو ساحل بحر احمر پر جدے اور رابغ کے درمیان قدید کے علاقے میں رہتی تھی۔ اس کے چشمے کا نام مریسیہ تھا، جس کے آس پاس اس قبیلے کے لوگ آباد تھے۔ اس مناسبت سے احادیث میں اس مہم کا نام غزوہ مریسیہ بھی آیا ہے۔ نقشے سے اس کی صحیح جائے وقوع معلوم ہو سکتی ہے۔ شعبان سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں اور دوسرے قبائل کو بھی جمع کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اطلاع پاتے ہی آپ ایک لشکر لے کر ان کی طرف روانہ ہو گئے، فتنہ کا سر اٹھانے سے پہلے ہی اسے کچل دیا جائے۔ اس مہم میں عبداللہ بن ابی بھی منافقوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ آپ کے ساتھ آیا۔ ابن سعد کا بیان ہے کہ اس سے پہلے کسی جنگ میں منافقین اس کثرت سے شامل نہ ہوئے تھے۔ مریسیہ کے مقام پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک دشمن کو جا لیا اور تھوڑی سی زود خورد کے بعد پورے قبیلے کو مال اسباب سمیت گرفتار کر لیا۔ اس مہم سے فارغ ہو کر ابھی مریسیہ ہی پر لشکر اسلام پڑاؤ ڈالے ہوا تھا کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ملازم جہجہ بن مسعود غفاری اور قبیلہ خزرج کے ایک حلیف سنان بن سنان کے درمیان پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ ایک نے انصار کو پکارا، دوسرے نے مہاجرین کو آواز دی۔ لوگ دونوں طرف سے جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کر دیا گیا، لیکن عبداللہ بن ابی نے جو انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ اس نے انصار کو یہ کہہ کر بھڑکانا شروع کیا کہ یہ مہاجرین ہم پر ٹوٹ پڑے ہیں اور ہمارے حریف بن بیٹھے ہیں۔ ہماری اور ان قریشی کنگلوں کی مثال ایسی ہے کہ کتے کو پال تاکہ تجھی کو بھنبوڑ کھائے۔ یہ سب کچھ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، تم لوگوں نے خود ہی انہیں لا کر اپنے ہاں بسایا ہے اور ان کو اپنے مال و جائیداد میں حصہ دار بنایا ہے۔ آج اگر تم ان سے ہاتھ کھینچ لو تو یہ چلتے پھرتے نظر آئیں۔ پھر اس نے قسم کھا کر کہا
کہ مدینہ واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کر دے گا۔ اس کی ان باتوں کی اطلاع جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اس شخص کو قتل کرا دینا چاہیے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، دنیا کہے گی کہ محمد خود اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فوراً ہی اس مقام سے کوچ کا حکم دے دیا اور دوسرے دن دوپہر تک کسی جگہ پڑاؤ نہ کیا تاکہ لوگ خوب تھک جائیں اور کسی کو بیٹھ کر چہم گوئیاں کرنے اور سننے کی مہلت نہ ملے۔ راستے میں اسید بن حضیر نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آج آپ نے اپنے معمول کے خلاف ناوقت کوچ کا حکم دے دیا۔ آپ نے جواب دیا، تم نے سنا نہیں کہ تمہارے صاحب نے کیا باتیں کی ہیں؟ انہوں نے پوچھا، کون سا؟ آپ نے فرمایا، عبداللہ بن ابی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس شخص سے رعایت فرمائیے، آپ جب مدینہ تشریف لائے ہیں تو ہم لوگ اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے اور اس کے لیے تاج تیار ہو رہا تھا۔ آپ کی آمد سے اس کا بنا بنایا کھیل بگڑ گیا اور اس کی جلن وہ ابھی تک نکال رہا ہے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال ہے، یہ شوشہ ابھی تازہ ہی تھا کہ اسی سفر میں اس نے ایک اور خطرناک فتنہ اٹھا دیا، اور فتنہ بھی ایسا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ کمال درجہ ضبط و تحمل اور حکمت و دانائی سے کام نہ لیتے تو مدینہ کی نوخیز مسلم سوسائٹی میں سخت خانہ جنگی برپا ہو جاتی۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت کا فتنہ۔ اس کا واقعہ خود انہی کی زبان سے سنیے جس سے پوری صورتحال سامنے آ جائے گی۔ بیچ بیچ میں جو امور تشریح طلب ہوں گے انہیں ہم دوسری معتبر روایات کی مدد سے قوسین میں بڑھاتے جائیں گے تاکہ جناب صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تسلسل بیان میں خلل نہ واقع ہو۔ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ جب آپ سفر پر جانے لگتے تو قرعہ ڈال کر فیصلہ فرماتے کہ آپ کی بیویوں میں سے کون آپ کے ساتھ جائے گا۔ غزوہ بنی المصطلق کے موقع پر قرعے میں میرا نام نکلا اور میں آپ کے ساتھ گئی۔ واپسی پر جب ہم مدینہ کے قریب تھے، ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑاؤ کیا اور ابھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں اٹھ کر رفع حاجت کے لیے گئی اور جب پلٹنے لگی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گلے کا ہار ٹوٹ کر کہیں گر پڑا ہے۔ میں اسے تلاش کرنے میں لگ گئی اور اتنے میں قافلہ روانہ ہو گیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے عہدے میں بیٹھ جاتی تھی اور 4 آدمی اسے اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس زمانے میں غذا کی کمی کے سبب سے بہت ہلکی پھلکی تھیں۔ میرا عہدہ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں ہوں یا نہیں۔ وہ بے خبری میں خالی عہدہ اونٹ پر رکھ کر روانہ ہو گئے۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر اوڑھ کر وہیں لیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے۔ اسی حالت میں مجھ کو نیند آ گئی۔ صبح کے وقت صفوان بن معطل سلمی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بار بار دیکھ چکے تھے۔ یہ صاحب بدری صحابیوں میں سے تھے۔ ان کو صبح دیر تک سونے کی عادت تھی، اس لیے یہ بھی لشکر گاہ میں کہیں پڑے سوتے رہ گئے تھے اور اب اٹھ کر مدینہ جا رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اونٹ روک لیا اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی یہیں رہ گئیں۔ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اٹھ کر فوراً اپنا منہ پر چادر ڈال دی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، لا کر اپنا اونٹ میرے پاس بٹھا دیا اور الگ ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اونٹ پر سوار ہو گئی اور وہ نکیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ دوپہر کے قریب ہم نے لشکر کو جا لیا جبکہ وہ ابھی ایک جگہ جا کر ٹھہرا ہی تھا اور لشکر والوں کو ابھی یہ پتہ نہ چلا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بہتان اٹھانے والوں نے بہتان اٹھا دیے اور ان میں سب سے پیش عبداللہ بن ابی تھا، مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں مان رہی ہیں۔ دوسری روایات میں آیا کہ جس وقت صفوان کے اونٹ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر گاہ میں پہنچی اور معلوم ہوا کہ آپ اس طرح پیچھے چھوٹ گئی تھیں، اسی وقت عبداللہ بن ابی پکار اٹھا کہ خدا کی قسم یہ بچ کر نہیں آئی ہے، لو دیکھو تمہارے نبی کی بیوی نے رات ایک اور شخص کے ساتھ گزاری اور اب وہ اسے اعلانیہ لیے چلے آ رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ مدینہ پہنچ کر میں بیمار ہو گئی اور 1 مہینے کے قریب پلنگ پر پڑی رہی۔ شہر میں اس بہتان کی خبریں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی بات پہنچ چکی تھی مگر مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔
البتہ جو چیز مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو بیماری کے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ گھر میں آتے تو بس گھر والوں سے یہ پوچھ کر رہ جاتے کہ کیسی ہیں یہ، خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوتا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپ سے اجازت لے کر میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری تیمارداری اچھی طرح کر سکیں۔ ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے مدینہ کے باہر گئی۔ اس وقت ہمارے گھروں میں یہ بیت الخلاء نہ تھے اور ہم لوگ جنگل ہی میں جایا کرتے تھے۔ میرے ساتھ مستح بن اساسہ کی ماں بھی تھی جو میرے والد کی خالہ زاد بہن تھی۔ راستے میں ان کو ٹھوکر لگی اور بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا غارت ہو مستح۔ میں نے کہا اچھی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو، اور بیٹا بھی وہ جس نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے۔ انہوں نے کہا بٹیا کیا تجھے اس کی باتوں کی کچھ خبر ہے؟ پھر انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ افطرا پرداز لوگ میرے متعلق کیا باتیں بنا رہے ہیں۔ منافقین کے سوا خود مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ اس فتنے میں شامل تھے۔ یہ داستان سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ وہ حاجت بھی بھول گئی جس کے لیے آئی تھی، سیدھی گھر گئی اور رات بھر رو رو کر کاٹی۔ آگے چل کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی اور اسامہ بن زید کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے حق میں کلمہ خیر کہا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلائی کے سوا آپ کی بیوی میں کوئی چیز ہم نے نہیں پائی۔ یہ سب کچھ کذب اور باطل سے جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، عورتوں کی کمی نہیں ہے، آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں، اور تحقیق کرنا چاہیں تو خدمتگار لونڈی کو بلا کر حالات دریافت فرمائیں۔ چنانچہ خدمتگار کو بلایا گیا اور پوچھ گچھ کی گئی۔ اس نے کہا، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جا سکے۔ بس اتنا عیب ہے کہ میں آٹا گوندھ کر کسی کام کو جاتی ہوں اور کہہ جاتی ہوں کہ بیوی ذرا آٹے کا خیال رکھنا، مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آ کر آٹا کھا جاتی ہے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزامات لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے؟ بخدا میں نے تو اپنی بیوی ہی میں کوئی برائی دیکھی ہے، نہ تو میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی اور نہ اس شخص میں جس کے متعلق تہمت لگائی جاتی ہے۔ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حضیر، بعض روایت میں سعد بن معاذ، نے اٹھ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں، اور اگر ہمارے بھائی خزرجیوں میں سے ہے تو آپ حکم دیں، ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ رئیس خزرج اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، جھوٹ کہتے ہو، تم ہرگز اسے نہیں مار سکتے، تم اس کی گردن مارنے کا نام صرف اس لیے لے رہے ہو کہ وہ خزرج میں سے ہے۔ اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے۔ اسید بن حضیر نے جواب میں کہا، تم منافق ہو، اسی لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔ اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف رکھتے تھے، قریب تھا کہ اوس اور خزرج مسجد ہی میں لڑ پڑتے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ٹھنڈا کیا اور پھر ممبر سے اتر آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے کی باقی تفصیلات ہم اثناء تفسیر میں اس جگہ نقل کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی۔ یہاں جو کچھ بتانا چاہتے تھے وہ یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے یہ شوشہ چھوڑ کر بیک وقت کئی شکار کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند ترین اخلاقی وقار کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے یہ ایک ایسی چنگاری پھینکی تھی کہ اگر اسلام اپنے پیروں کی کایا نہ پلٹ چکا ہوتا تو مہاجرین اور انصار اور خود انصار کے بھی دونوں قبیلے آپس میں لڑ مرتے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دلوں کو، ذہنوں کو کھولے اور ہمیں قرآن مجید کے مطالب و مضامین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوں۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔